وحده لا شريك له في الملك والملكوت ونشهد أن سيدنا وإمامنا ومرشدنا وهادينا ومهدينا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف سابقہ جمعہ پر تھوڑا سابقہ جمعہ پر آپ کے سامنے ایک موضوع بیان کر رہا تھا. انشاءاللہ آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ انسانیت کی کامیابی کا مدار دو چیزوں پر ہے. ایک عقیدہ اور نمبر دو عمل. عقیدہ بھی ضروری ہے اور عمل بھی ضروری ہے. ان دونوں چیزوں کو میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے جس حدیث مبارکہ کا یا چند روایات کا جو سہارا لیا تھا ان کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج شریف کے ساتھ تھا کہ آپ کا معراج، اس میں ہمارے عقائد کے کیا پہلو ہیں اور ہمارے اعمال کے کیا پہلو ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو عمل کی بات کرتے کرتے اس بات کی میں نے وضاحت کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کا مشاہدہ فرما رہے ہیں اور اس مشاہدے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قوم پر سے ہوا، کچھ لوگوں پر سے ہوا. وہ لوگ، ان کا حال یہ تھا کہ بندہ لیٹا ہوا ہے، اس کے سر کے نیچے بھی پتھر ہے اور دوسرا بندہ اس کے سر کی طرف سے کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں بڑا سا پتھر ہے. وہ لیٹے ہوئے بندے کے سر میں پتھر پھینکتا ہے، مارتا ہے، جس کی وجہ سے اس لیٹے ہوئے بندے کا سر چور چور ہو جاتا ہے، دماغ اور مغز اور بھیجا باہر نکل آتا ہے. آپ کو یاد ہوگا یہ واقعہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے پوچھا
کہ یا جبرائیل، اے جبرائیل یہ کون بندہ ہے اور کس گناہ کی سزا میں اس کو، کس گناہ کی پاداش میں اس کو یہ سزا دی جا رہی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ، یہ وہ بندہ ہے جو اذان سننے کے بعد نماز نہیں پڑھتا تھا، نماز کا تارک، نماز کا چھوڑنے والا، نماز کی طرف نہ آنے والا، اللہ کے سجدے کا انکار کرنے والا۔ اللہ کے، بس ٹھیک ہے ادھر، ہاں چھوڑ دے، اللہ کے سجدے کا انکار کرنے والا ایسا بندہ قیامت کے دن اس سزا میں پھنسا ہوا ہوگا، یہ سزا اسے ملے گی۔ اس لیے بھائیو، میں نے پچھلے جمعے بھی یہی عرض کیا تھا اور آج پھر یہی عرض کروں گا، خدا کا واسطہ ہے سجدہ کبھی نہ چھوڑنا رب کا۔ جو رب کا سجدہ نہیں کرتا اس کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی اس کی رسوائی اور تباہی ہے۔ یار ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اس کو ہلکا نہ سمجھ، یا اس کے سجدے کو بہت زیادہ یہ نہ سمجھ یار کون ادا کرے، بڑا اوکھا کام ہے، مشکل کام ہے۔ نہ، یہی وہ سجدہ ہے جس سجدے کی بنیاد پر انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور لوگوں تم میں سے کوئی بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب کس وقت ہوتا ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے، توجہ سے۔ سب سے زیادہ بندہ اللہ کے قریب کس وقت ہوتا ہے؟ فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ ان یکون ساجدا للہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس وقت کوئی بندہ اپنی پیشانی کو زمین پر ٹیک دیتا ہے اس وقت بندہ اللہ کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کا قرب حاصل ہو گیا تو انشاءاللہ دنیا میں بھی عزت ہوگی اور آخرت میں بھی عزت ہوگی۔ آج بھائیوں دنیا میں آپ نظر دوڑائیں، آپ دیکھیں تو لوگ بیچارے کیوں پریشان ہیں، امن نہیں ہے، سکون نہیں ہے، ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں، ہر بندہ سرگردان ہے، پریشان ہے۔ اس کی بھائیوں مین وجہ یہی ہے کہ اس نے اللہ کے مین حکم نماز کو چھوڑ دیا۔ جتنے بھی ظاہری اعمال، بھائیوں جتنے بھی ظاہری اعمال اس امت پر لازم ہوئے ان میں سے سب سے پہلی چیز نماز تھی۔ اس نماز کو جو سب سے پہلا حکم ہے شریعت میں، اور پھر فرمایا قیامت کے دن بھی سب سے پہلے اسی نماز کا حساب ہوگا، اسی کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ لہذا سجدہ کبھی ترک نہ کرنا بھائیو، اپنے ساتھ وفا کرنا۔ یہ شیطان بڑا دھوکے باز ہے، یہ کہتا جی ابھی مصروف بیٹھے ہیں جی، وہ جی بڑا اوکھا کام ہے۔ نہیں، ایمانداری سے بتا رہا ہوں، جب بندہ اللہ کا سجدہ کر لیتا ہے اس سے پوچھو اس کے دل کو کتنا سکون نصیب ہوتا ہے۔ اسی سکون کی خاطر آج میں اور آپ دن رات ایک کر دیتے ہیں کہ پیسہ ملے اور پیسے سے مجھے سکون ملے گا۔ پیسے سے سکون نہیں ہے، اچھے مکانوں سے سکون نہیں ہے۔ یاد رکھو سکون ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کو یاد کرنے سے بندے کو سکون ملتا ہے۔ اور اللہ کی یاد کا سب سے افضل طریقہ بھائیو انسان سجدے میں سر رکھ کے اللہ کے سامنے نماز ادا کرے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہے پہلی چیز کہ اللہ کے نبی نے کیا مشاہدہ فرمایا۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا اللہ کے نبی نے، میں تھوڑا سا آگے گیا، وہاں پر جا کر میں نے دیکھا کچھ لوگوں کو اللہ نے تانبے کے ناخن دیے ہوئے ہیں، اور تانبے کے ناخنوں سے وہ بندے اپنے چہرے کا گوشت بھی نوچ رہے ہیں اور اپنے سینے کا گوشت بھی نوچ رہے ہیں، اپنے آپ کو چھلنی کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا، او جبرائیل یہ کون بندے ہیں؟ جبرائیل کہتا ہے یا رسول اللہ یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے اپنے مسلمان بہنوں بھائیوں کی غیبت کی ہے۔
اس کی بھی میں نے وضاحت کر دی تھی پچھلے جو میں غیبت کہی ہے اللہ کا قرآن ہے، سورت کا نام سورت حجرات ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، اور تم میں سے کوئی بندہ ایسا ہو جس کا بھائی فوت ہو گیا ہو، بھائی کی لاش سامنے پڑی ہو، بھائی کی میت سامنے پڑی ہو، اور کوئی بندہ کوئی ایسا بھی ہے جو اپنے فوت شدہ بھائی کا جسم سے گوشت کاٹ کاٹ کر کھانا شروع کر دے، اللہ فرماتے ہیں فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اسے پسند نہیں کرتے۔ سن لو لوگو، جو کسی مسلمان بہن بھائی کا گلہ کرتا ہے وہ اسی طرح اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ اور دوسری حدیث بھی میں نے سنائی تھی، میں تھوڑا سا خلاصہ پچھلا ٹچ کر لوں پھر میں نے آگے کا انشاءاللہ سفر کرنا ہے۔ توجہ، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا۔ او لوگو، دنیا کا کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے، دنیا کا کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے جو زنا کو جائز کہتا ہو۔ مذہبی طور پر میری بات کو نوٹ کریں، مذہبی طور پر دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو زنا کو جائز قرار دیتا ہو۔ گو کہ اس مذاہب کے قائلین زنا کرتے ہیں، جیسے مسلمان ہیں، مسلمان بھی اللہ معاف کرے کئی بیچارے ایسے ہیں جو زنا کرتے ہیں، مذہب تو اجازت نہیں دیتا نا اللہ۔ اسی طرح دنیا کا کوئی مذہب زنا کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اتنا بڑا جرم ہے زنا کہ کوئی مذہب بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن سن لو مسلمانوں، الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت کسی مسلمان مرد کی یا عورت کی کرنا زنا سے بھی بڑا جرم ہے۔ اللہ اس کے بعد میرے بھائیو، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں تھوڑا سا اور آگے گیا اور مشاہدہ کیا، میں نے کیا دیکھا ہے، کچھ لوگ ہیں ان کے بڑے بڑے کمروں جتنے پیٹ ہیں، ان پیٹوں کے اندر سانپ بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دیکھا تو پوچھنے لگے او جبرائیل، یہ کون بندے ہیں جن کے اتنے بڑے بڑے پیٹ ہیں اور ان پیٹوں کے اندر سانپ بھرے ہوئے ہیں؟ اللہ کے پاک پیغمبر کو جواب دیا جاتا ہے یا رسول اللہ، اے سود خورے ہیں، سود کھانے والے ہیں، کبھی سود کہیں سے لے لیا، کبھی کہیں سے لے لیا، بینک سے لون نکلوا لیا، کہیں کسی عام بندے سے سود لے لیا۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ او لوگو، جو بندہ سود کھاتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور جو بندہ سود دیتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، اور جو سود کے معاملے کا گواہ بنتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اس لیے اس کو معمولی نہ سمجھ، ذرا تھوڑا سا ذہن توجہ کر، ذہن رکھ میرے بھائی، ذرا توجہ کر۔ عام زنا کتنا بڑا جرم ہے، آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا جرم ہے، اور عام زنا کتنا بڑا جرم ہے، لیکن اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کوئی بندہ اپنی ماں سے زنا کرے، بتاؤ مجرم ہوگا کہ نہیں؟ بہت بڑا مجرم ہوگا نا۔ کوئی بندہ اپنی ماں سے زنا کرے وہ تو اللہ معاف کرے بہت بڑا مجرم ہوگا۔ توجہ کر، یہ میری بات نہیں ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سود کھاتا ہے، سود کا 1 روپیہ کھاتا ہے، سن لو لوگو، اپنی ماں سے 70 بار زنا کرنے سے بھی زیادہ گناہ کرتا ہے۔
قرآن کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اور لوگوں، اللہ پاک سود کو تباہ کرتا ہے، سود خورے کو بھی تباہ کرتا ہے۔ آپ کا مشاہدہ ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا، سود خورا بندہ اللہ اس کو اونچا نہیں ہونے دیتا، مالی طور پر وہ تنگ دست رہتا ہے۔ ظاہری طور پر بعض سود خور ایسے بھی ہوتے ہیں ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، لیکن بھائیو یاد رکھو اللہ کی قسم ہے ان کا وہ پیسہ عدالتوں میں لگ جاتا ہے، ہسپتالوں میں لگ جاتا ہے، کچہریوں میں لگ جاتا ہے، سلوں میں لگ جاتا ہے، ایسے حرام اڑ جاتا ہے، ان کے کام بھی نہیں آتا۔ دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے اللہ ایسے لوگوں کو بعض دفعہ ایسی بیماری میں پھنسا دیتا ہے، پیسہ حرام کا گھر پڑا ہوا ہے، کھانا نصیب نہیں ہوتا، کھانا نصیب نہیں، ایسا مرض آ جاتا ہے۔ اس لیے یہ اللہ کے ساتھ جنگ ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ رب کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ یہ جو سود کا معاملہ ہے اس سے ہر صورت میں بچتے رہو۔ اس سے بچ گئے، جس بندے نے حرام سے بچ کے زندگی گزاری انشاءاللہ وہ مرتے ہی جنت میں چلا جائے گا۔ آج تو پھر ہماری حکومت انہوں نے جو ہے یہ سپورٹ کرنا شروع کر دی ہے، 12 ہزار روپیہ دیتے ہیں ہر گھر، ایسا ہی ہوتا ہے نا جی۔ او بیچارے لوگ رل رہے ہیں، 12 ہزار روپیہ مل رہا ہے، لوگوں کو سپورٹ مل رہی ہے، یہ گورنمنٹ کی طرف سے اچھا اقدام ہے۔ لیکن یار اس سے بھی اچھا اقدام یہ ہوتا بھئی اپنی قوم کو بھکاری نہ بنایا جاتا، توجہ کرو میری بات کی طرف، اس سے بھی اچھا سٹیپ یہ ہوتا کہ اپنی قوم کو بھکاری نہ بنایا جاتا، انہی پیسوں کی جو 12 ہزار فی بندہ دیا جا رہا ہے، انہی پیسوں سے علاقوں کے اندر فیکٹریاں لگائی جاتی اور لوگوں کو وہاں پر ملازمت کے مواقع دیے جاتے۔ ایمانداری سے بتا رہا ہوں، لوگوں کا مستقبل بھی بن جاتا اور بھکاری بننے سے بھی لوگ بچ جاتے ہیں۔ اور اتفاق کریں دے ہو کہ کوئی نہیں یار، کیا میں کوئی گورنمنٹ کے خلاف تو بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں امداد دے رہی ہے گورنمنٹ، ٹھیک ہو گیا، لیکن اس سے بہتر یہ تھا کہ 12 ہزار دے کر اپنی قوم کو بھکاری بنانا، اس سے بہتر یہ تھا کہ کوئی انڈسٹری لگا دیتے مختلف، مثلا کنیا کے علاقے میں ایک چھوٹی سی انڈسٹری لگا دیتے جہاں پر چند 100 یا چند ہزار بندے، اس کے اندر ان کو جاب مل جاتی، ملازمت مل جاتی، اس میں کیا فائدہ ہوتا، پاکستان کی اکانومی بھی مضبوط ہوتی اور لوگوں کو جاب اور کاروبار اور لوگوں کے جو ہے اپنی ملازمت کے موقع بھی مل جاتے۔ اب تو کیا ہے، 12 ہزار روپیہ لیا اور اڑا دیا، کیوں؟ بغیر محنت کے ملا ہے نا، وہ اڑ رہا ہے، پتہ ہی کوئی نہیں، اگلے دن پھر بھوکے، ہفتہ گزرے گا ٹھیک، پھر بھوکے۔ تو اگر آپ گورنمنٹ ان کو اس طرح کا کوئی سسٹم بنا کے دیتی تو لوگ بھکاری تو نہ بنتے کم از کم۔ بہرحال ایسا ہونا چاہیے، ہماری ایک رائے کی حد تک ہے، باقی جو منتظمین ہیں، جو ادارے چلانے والے ہیں، ان کو اچھی طرح پتہ ہوگا۔ بہرحال جی توجہ فرمائے لوگوں، توجہ کرو میرے بھائیوں، سود کھانے والا ہمیشہ برباد ہوتا ہے، سود کا پیسہ کبھی نہ لیا جائے۔ اس کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تھوڑا سا آگے گیا، میں نے دیکھا جہنم کے لوہے کی کینچیاں ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں کچھ بندوں کے ہونٹ اور زبانیں کاٹ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون بندے ہیں؟ تو مجھے جواب دیا جاتا ہے جناب یہ وہ بندے ہیں جو لوگوں کو تو کہتے تھے اچھے کام کیا کرو، اولاد کو کہتے اچھے کام کرو، بیوی کو کہتے اچھے کام کرو، پر اپنا عمل کوئی نہیں۔ ممبر پہ بیٹھ کر عزیر شاہ کہتا ہے اچھا کام کر لیکن اپنا عمل نہیں ہے تو یہ سزا بھگتنی پڑے گی۔ کوئی بھی علامہ ہے، کوئی بھی واعظ ہے، کوئی بھی خطیب ہے، کوئی بھی لوگوں کا داعی، لوگوں کو داعی اللہ ہے، تو یاد رکھو بھائیو اس کے لیے یہ سزا میرے نبی نے خود دیکھی ہے، بلکہ حدیث شریف ہے بخاری کی، غالباً سنائی تھی آپ کو، اللہ کے پاک پیغمبر
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کے اندر کچھ لوگوں کو پھینکا جائے گا، جب وہ جہنم میں گریں گے اس کی حدت اور تپش کی وجہ سے ان کے پیٹ پھٹ جائیں گے، آنتیں باہر نکل آئیں گی، اور اپنی آنتوں کے آس پاس اس طرح وہ بندے گھومیں گے، چیخیں گے، اس طرح گھومیں گے جس طرح چکی کے آس پاس گدھا گھومتا ہے، اور پرانے دور کی چکیاں جو گدھے پہ چلتی ہیں، فرمایا کہ اس طرح اپنی آنتوں کے آس پاس گھومیں گے جس طرح گدھا گھومتا ہے چکی کے ارد گرد۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا باقی جہنمی ان کے قریب آ جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے یار کون سا قصور ہے تمہارا، کون سا جرم ہے تمہارا، آج تمہاری آنتیں باہر نکلی ہوئی ہیں، جل تو ہم بھی جہنم میں رہے ہیں لیکن تمہارا بڑا برا حال ہو گیا ہے۔ وہ کہیں گے جناب مسئلہ یہ ہے ہم لوگوں کو تو کہتے تھے اچھے کام کرو پر اپنا عمل کوئی نہیں تھا، ابا بیٹے کو تو کہتا ہے نماز پڑھ پر خود سویا رہتا ہے، بیوی کو تو خامد کہتا ہے فلاں اچھا کام کر لیکن خود عمل کوئی نہیں کرتا۔ یاد رکھو اللہ کا قرآن ہے، سورت کا نام سورت توبہ ہے، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، او ایمان والے ہو جو کام تم خود نہیں کرتے لوگوں کو کیوں کہتے ہو؟ اس لیے اس بات سے بھی احتیاط کریں، مطلب احتیاط کا مطلب خود عمل کرنے کا جذبہ رکھیں، عمل کی پوری کوشش کریں، پھر لوگوں کو دعوت دیں، مزہ ہی اور ہوگا۔ اس کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تھوڑا سا آگے گیا، میں نے دیکھا کچھ مرد اور کچھ عورتیں ہیں، ان کی شرمگاہوں پر کپڑا لپٹا ہوا ہے، شرمگاہوں پر کپڑا لپٹا ہوا ہے، آگے سے بھی کپڑا پیچھے سے بھی کپڑا، اور فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر نے وہ مرد عورت سارا جسم باقی ننگا ہے، اور ان مردوں عورتوں کی حالت یہ ہے کہ وہ کچھ پودے ہیں زقوم وغیرہ ان کو کھا رہے ہیں، وہ بڑے کڑوے پودے ہیں۔ قرآن کہتا ہے سورۃ دخان کا 3 رکوع ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون۔ اور لوگوں اس زقوم کے درخت کو جس وقت جہنمیوں کو کھلایا جائے گا وہ ان کے اندر جب جائے گا آنتیں پھاڑ دے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، کڑوا بھی ہوگا کانٹے دار بھی ہوگا اور جہنمیوں کو کھلایا جائے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں نے دیکھا کچھ مرد عورتیں ہیں ان کی شرمگاہوں پر کپڑا ہے اور وہ درخت زقوم وغیرہ کھا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا او جبرائیل یہ کون بندے ہیں جو یہ درخت کھا رہے ہیں، کڑوے درخت کھانے پر ان کو مجبور کیا جا رہا ہے؟ جبرائیل کہتا ہے یا رسول اللہ یہ وہ بندے ہیں، توجہ سے سن اللہ کا واسطہ ہے، یہ میری بات نہیں سچے نبی کی باتیں ہیں، ان کی باتیں کاپی کر کے سنا رہا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر جی یہ وہ بندے ہیں جن کے پاس مال تھا پر زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، مال تھا پر زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ اور لوگوں جو لوگ مال سونا چاندی جمع کرتے رہتے ہیں، بینک بیلنس بنا لیا، کاروبار میں لگا لیا، سب کچھ پیسہ مال و دولت سونا چاندی روپیہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ کے نام کا حصہ نہیں نکالتے جو ان پر لازم کیا گیا ہے، چاہے وہ زکوٰۃ میں سے ہے چاہے وہ عشر میں سے ہے۔
چاہے وہ بولو بولو ذرا کیا ہے، عشر ہے۔ اگلا مہینہ اپریل کی 15 سے کٹائیاں شروع ہو جائیں گی، ہارویسٹنگ سیزن شروع ہو جائے گا، کٹائیاں شروع ہو جائیں گی۔ سینکڑوں بوریاں اٹھا رہا ہے، اور جی میری اتنی کلے زمین ہے، میری اتنی زمین ہے، اتنی گندم ہوئی ہے، لیکن اللہ کا جو مقرر کردہ حصہ ہے وہ نہیں نکال رہا، 10واں یا 20واں حصہ وہ نہیں نکال رہا۔ رب کا واسطہ ہے مسلمانوں، میری بات توجہ سے سنو، تم میں سے آپ میں سے کوئی بندہ میرا 10,000 روپیہ لے کے مجھ سے چھین لے، اگر میرے اندر کوئی ہمت ہوگی تو میں واپس کر لوں گا۔ اگر میں کمزور آدمی ہوں، میرا پیسہ تم نہیں کھا سکتے، میرا حصہ نہیں کھا سکتے۔ اللہ تو شاذور ہے، اللہ کا حصہ کھا کے کسان مار کا کیسے سکھی رہ سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ اسی لیے تو کتنے سالوں سے دیکھ نہیں رہے، جب بالکل پکائی کا سیزن آتا ہے، یعنی گندم بالکل تیار ہونے لگتی ہے، آتی ہے نا جالا باری، اہنا دیے پٹیاں دیے، پٹیاں ملیا میٹ کر دیں دیے، کیوں؟ رب کا حصہ نہیں نکالا۔ رب کا حصہ نکال، اللہ خود تیری ساری چیزوں کی حفاظت کرنے والا بن جائے گا۔ اس لیے بھائیو یاد رکھو، اگر آپ میں سے جتنے ساتھی ہیں جن کی یہ کوئی زمین ہے، فصل، یہ چیزیں ہیں، خدا را پورا پورا حصہ دو۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے، قرآن کہتا ہے کہ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو تباہ کرتا ہے، ویربی الصدقات، جو صدقہ دیا جاتا ہے اللہ اس کو خود پالتا رہتا ہے۔ صدقہ دینے والے کی کمی نہیں ہو سکتی، اللہ کا حق نکالنے والے کا مال کم نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ بڑھتا ہی بڑھتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے، قرآن کہتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، پریشان نہیں ہونا بھائی 100 بوری نکلیاں تو 10 بوریاں دیونیاں، فرض کرو 10واں حصہ یا 20واں حصہ پہ 5 بوریاں دیونیاں، پریشان نہیں ہونا۔ وہ جو باقی 90 بچی ہیں یا 95 بچی ہیں، ان میں اللہ ایسی برکت دے دے گا، ادا دیتیاں نہیں اتنا لو کئی گنا زیادہ اللہ واپس کر دے سی۔ اور دنیا پہ واپس ہو یا نہ ہو، تیرا میرا تو ایمان ہے، میں نے اور آپ نے مر کے اللہ کے پاس پہنچنا ہے نا؟ ایمان سب کا ہے۔ جب ادھر پہنچنا ہے اللہ کے دربار میں، تو جو میں نے نیکی کی ہوگی، صدقہ کیا ہوگا، وہاں موجود ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ چل میں اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی آیت بتا دوں۔ 30واں پارہ ہے، سورت کا نام زلزال ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ اس کی 2 آیتیں آخری پڑھ لے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اور لوگوں، جو بندہ بھی ایک ذرہ برابر جو اڑتے ہوئے عام طور پر تو نظر نہیں آتا، لیکن فجر کا وقت تو سورج کی کرن کمرے میں داخل ہو رہی ہو، اس کرن کے اندر آپ کو وہ جو چھوٹے چھوٹے سفید ذرات اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، انہی کو عربی میں ذرہ کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جو عام آنکھوں سے ایسے نظر نہیں آتا، اسپیشل روشنی میں وہ ذرات نظر آتے ہیں، ان ذروں کے برابر کوئی بندہ نیکی کا کام کرے گا، خیرًا یرہ، اللہ تمہارے عمل میں خیانت نہیں کرے گا، تمہارا عمل موجود پڑا ہوگا، آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ ہاں، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر کسی بندے نے چھپ آ کے کوئی گناہ کر لیا، بستر میں لیٹا پڑا ہے، ادھر ہی غلط چیزیں دیکھنے لگ گیا، نہ اماں جی کو پتا ہے، نہ ابا جی کو پتا ہے، نہ لیٹی ہوئی 7 وائف بیوی پڑی ہیں اسے پتا ہے، نہ بچوں کو پتا ہے، نہ استاد کو پتا ہے، نہ شاگرد کو پتا ہے، لوگوں کے سامنے تو بڑا نیک بنا پھرتا ہے، رات کی تنہائی میں یا جب بھی اکیلا بیٹھا ہوتا ہے غلط براؤزنگ شروع کر دیتا ہے، غلط چیزیں دیکھنے لگ جاتا ہے۔ اللہ کی قسم ہے، یہ نہ سمجھ کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، بلکہ اللہ پاک فرماتے ہیں 13واں پارہ ہے فلا، 13واں پارہ ہے، آخری رکوع ہے، ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون۔ اور لوگ
لوگوں یہ خیال کبھی نہ کرنا کہ اللہ کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، ہم جو مرضی آئے کرتے رہے. لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون. جو بھی تو گناہ کا کام کرے گا اللہ کو ایک ایک چیز کا پتہ ہوگا. ہم آزاد نہیں ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں اور ہم مسلمان ہیں. ہم کون ہیں؟ مجھے بولو یار. الحمدللہ سارے مسلمان بیٹھے ہو، کھلے دل سے کہو، کھلے دل سے اور جوش جذبے سے کہو ہم کون ہیں؟ مسلمان ہیں. الحمدللہ. مسلمان کا معنی، مسلمان کا معنی اسلام والا. اور ٹھیک ہے مفہوم تو یہ ہے. مسلمان کا معنی اسلم یسلم تسلیما. مسلمان کا معنی ہوتا ہے اپنی مرضی اللہ کے حوالے کر دینے والا. تسلیماً سے ہے اپنی مرضی نال کچھ نہیں کردا. اپنی مرضی نال نا اے دے دل چاہندا ہے او جو میرا اللہ چاہے گا میں وہی کروں گا، جو میرے نبی نے بتایا میں وہی کروں گا. اپنی مرضی کے گھوڑے نہیں دوڑائے گا. انشاءاللہ رمضان آ رہا ہے تو صبر کے موضوع پر جب ہم بیان کریں گے اس میں یہ ساری چیزیں آ جائیں گی. توجہ کرو. فرمایا لوگوں، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اپنا مال جمع کرتا رہتا ہے لا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتا، اس کا حصہ نہیں نکالتا. سنو لوگوں، فبشرہم بعذاب علیم. اور لوگوں ایسے بندے کو اللہ پاک عذاب علیم کی بشارت سنا رہا ہے، خوشخبری سنا رہا ہے. استہزان فرمایا کہ ہم ان کو خبر دے دو کہ ہم بڑا عجیب عذاب دیں گے. یا رسول اللہ، جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کو کیسا عذاب ہوگا؟ توجہ کر حدیث کا مفہوم سنو. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس کا جتنا بھی سونا چاندی، جتنا بھی مال و متاع ہے، اللہ پاک اس کو قیامت کے دن اللہ پاک اس بندے کو جو اتنا مال و متاع ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہیں دیتا، ایک سانپ اللہ اس پہ مسلط کر دے گا. وجہ ایک سانپ مسلط کر دے گا. یا رسول اللہ وہ سانپ کیسا ہوگا؟ فرمایا لوگوں سنو، سانپ ایسا ہوگا اس کے زہر کی وجہ سے اس کے سر کے بال بھی جھڑ چکے ہوں گے، سر سے گنجا ہوگا وہ سانپ ہوگا، اور اس کی آنکھوں کے اوپر سفید رنگ کے نشانات دو ہوں گے. یا رسول اللہ وہ کیوں؟ فرمایا یہ زیادہ زہریلے سانپ کی نشانی ہے. اللہ کے پاک پیغمبر جی پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا وہ سانپ اس کے گلے میں لپٹ جائے گا، اس کو پیشانی پہ ڈسے گا، اس کو ڈنگ مارے گا اور ساتھ ساتھ کہے گا انا کنزوں کا انا مالوں کا. اور جو دنیا میں تو مال جمع کرتا تھا، زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، بغیر زکوٰۃ کے مال، آج وہی مال میں ہوں تجھے ڈس رہا ہوں، کاٹ رہا ہوں. وہی مال میں ہوں جو تمہیں آج ڈسوں گا، کاٹوں گا. اللہ نے مجھے تیرے اوپر مسلط کر دیا ہے. رب کا واسطہ مسلمانوں، یہ جو مال ہے اس مال میں سے اللہ کا حصہ ضرور نکالا کرو جو اللہ نے لازم کیا ہے. ویسے آپس میں ایک چھوٹی سی بات کروں، ایک بکری کھڑی ہے، بکری حلال جانور ہے، ایسے ہی ہے نا؟ بکری حلال، بولو یار میں بھی بول رہا ہوں آپ بھی بولیں ذرا. بکری حلال جانور ہے. ایک بندہ آتا ہے، بکری کھڑی ہے زندہ، اس کا ایک بازو، ایک ٹانگ کاٹ کر آپ کو دیتا ہے جناب ملک صاحب اور جناب شاہ صاحب، خان صاحب، اے زندہ بکری کھڑی تھی، میں نے اس کا بازو کاٹا ہے اور میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ اس کو چھوٹے چھوٹے پیس بوٹیاں بنا کے بھون لیں، کاٹ کر اس کو پکا لیں ہانڈی اور کٹھے مل کے کھائیں گے. ایمانداری سے بتاؤ کھاؤ گے یا نہیں؟ کیوں بھائی؟ حلال جانور دے بازو ہے تے تسا نہ کھا سو. اب چپ ہو گئے، سو رہے بھائی یہ کیا ہو گیا؟ ہم نے کہا نہیں تو حلال نہیں کھائیں گے، اور نہیں کھائیں گے. میں زیادہ ٹائم ضائع نہیں کرتا، ٹائم تھوڑا ہے. توجہ،
میں نے اصل میں آج بات سنانی تھی جنت کی، وہ پچھلا خلاصہ سناتے سناتے ٹائم ادھر ہی گزر ہے، توجہ کرو۔ حلال بکری ہے، زندہ بکری کھری ہے، اس کا بازو کاٹ کے بندہ لے آیا، اے لو جی مولوی صاحب، اے لو جی ملک صاحب، شاہ صاحب، حلال جانور ہے، اس کا بازو ہے، آپ بھون کے کھائیے، مجھے بھی کھلائیے۔ فوراً مسلمان سمجھدار وہ کہے گا نا نا میں نہیں کھاتا، کیوں؟ اس لیے کہ جانور حلال ہے، پر اس وقت اس کا کھانا حلال نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وقت تک اس کا کھانا حلال نہیں جب تک ذبح کر کے اللہ والا حصہ نہیں نکالو گے، ہے نا ایسی بات؟ اور ذبح کر کے اللہ والا حصہ نکالے گا تب جا کے یہ حلال جانور کھانا حلال ہوگا۔ اور مسلمان یہ مثال میں نے اس لیے دی ہے، حلال کی آمدن ہے، حلال کا انکم سورس ہے، حلال طریقے سے آمدن آ رہی ہے، تیرے میرے پاس جمع ہو گئی، یاد رکھ اگر اس میں سے اللہ کا حق نہ نکالا گیا وہ حلال مال بھی حلال نہیں رہتا، وہ نہیں رہتا حلال۔ اس لیے اللہ کا حصہ نکال پھر جا کے اس کو استعمال کر، پھر وہ حلال ہے کھانا، ٹھیک ہے جی۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ان کو دیکھا، پھر اور آگے گیا، آخری بات سنو جہنمیوں کی، پھر جنت کی ایک بات سنوں گا، بات ختم کریں گے۔ میں تھوڑا سا اور آگے گیا، میں نے دیکھا ہے کچھ مرد ہیں اور کچھ عورتیں ہیں، اور ہیں بھی برہنہ، ننگے، لباس کوئی نہیں، برہنہ ہے، اور ان کے سامنے ہانڈیوں میں ایک طرف صاف ستھرا گوشت پک رہا ہے، پکا ہوا پڑا ہے، اور دوسری طرف کیڑوں والا بدبودار بوسیدہ گوشت پڑا ہے۔ اچھا یا رسول اللہ، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جو مرد و عورت ہیں ان مرد و عورتوں کا حال یہ ہے، وہ صاف گوشت نہیں کھاتے، کیڑوں والا بوسیدہ گندا گوشت کھا رہے ہیں۔ میں حیران ہو گیا، میں نے پوچھا او جبرائیل یہ کون بندے ہیں جو صاف ستھرا گوشت نہیں کھاتے، ایکسپائر اور گندا پرانا بوسیدہ گوشت کھا رہے ہیں؟ توجہ سے سنو مسلمانہ، اللہ کے پاک پیغمبر کے سوال پر جبرائیل کہتا ہے یا رسول اللہ یہ وہ بندے ہیں جن کی حلال کی بیویاں موجود تھیں، یا جن عورتوں کے حلال کے خامد موجود تھے، ان حلال کو چھوڑ کر حرام جگہوں پر اپنی شہوت پوری کرتے تھے۔ آج اللہ نے ان کے سامنے پاک گوشت بھی رکھ دیا، صاف ستھرا گوشت رکھ دیا، لیکن ان کو مجبور کیا ہے کہ تم صاف ستھرا گوشت نہیں کھا سکتے بلکہ تم حرام اور گندا بوسیدہ گوشت کھاؤ۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا لا، سورت بنی اسرائیل ہے اور غالباً رکوع نمبر 4 یہاں سے شروع ہوتا ہے، 15واں پارہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا تقربوا الزنا انه کان فاحشا وساء سبیلا۔ اور لوگوں سن لو، زنا کے قریب ہی نہ جانا، زنا کے قریب ہی نہ جانا۔ کیا مطلب؟ جو راستہ زنا کی طرف جاتا ہو وہ راستہ بھی اختیار نہ کرنا۔ علماء نے لکھا ہے پہلی بنیاد وہ آنکھ سے ہوتی ہے، پہلی بنیاد سٹارٹنگ جو ہوتی ہے وہ آنکھ سے ہوتی ہے۔ آنکھ کا آنکھ سیدھا دل پہ اثر کرتا ہے، جب دل کے اندر غلط طرف میلان ہوتا ہے پھر انسان کی شرمگاہ اس کام کو کر دیتی ہے۔ اور مسلمانوں سن لو، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب ہی نہ جانا۔ ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتا دوں، جو بندہ زانی ہے، جو بندہ بدکار ہے، اللہ کا واسطہ ہے دعا کیا کرو اللہ ہمیں بھی زنا سے بچا، ہماری نسلوں کو بھی بچا، اللہ بچائے۔ فرمایا لوگو جو بندہ زانی ہے،
قیامت کے دن جب آئے گا اللہ کے دربار میں میدان محشر ہوگا، وہاں پر ساری کائنات کے لوگ جمع ہوں گے، جہاں پر جب زانی مرد آئے گا یا زانیہ عورت آئے گی، ان کا حال یہ ہوگا، ان کی شرم گاہیں ان کے ماتھے پہ چمٹی ہوئی ہوں گی۔ دور سے پتہ چلے گا دنیا میں بڑا شاہ صاحب بنتا تھا، اور دنیا میں بڑا ملک صاحب بنتا تھا، اور دنیا میں بڑا مولوی صاحب بنتا تھا، بڑا پاک دامن بنتا تھا۔ اے وچوے دا اے حالی فرمایا لوگو لا تقربوا الزنا انہو کان فاحشا وساء سبیلا۔ یہ تو تھا جہنم کا کچھ سین جو میں نے پچھلے جمعے پہ بھی عرض کیا، اور اس جمعے پہ بھی میں نے اس کی وضاحت کر دی۔ ٹائم قریب ہے، 5-7 منٹ ہے۔ اب جنت کے بارے میں چند باتیں سنو جی۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے جنت بھی بنائی ہے، جہنم بھی بنائی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ حدیث سناؤں اس پر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ دن رات میں 3 دفعہ اللہ سے کہتا ہے نا، یا اللہ مجھے جنت عطا فرما، یا اللہ مجھے جنت عطا فرما، یا اللہ مجھے جنت عطا فرما، اللہم انی اسألک الجنہ، عربی میں جو بندہ 3 دفعہ یہ جملہ کہتا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اللہ کے دربار میں سفارش کرنے لگ جاتی ہے، مولا یہ مانگ جو رہا ہے اسے عطا کر ہی دے آخر۔ گل ہے بھئی اللہ جنت دی سفارش بات رد نہیں کردا، اس واسطے منگی کرو اللہ دے کول جنت۔ اساں ٹکر منگدے ہیں، پیسے منگدے ہیں، ملازمتاں، جوباں، کاروبار، رشتے، فلاں فلاں اولاد، یہ چیزیں مانگتے ہیں، جنت بھی مانگا کرو، ٹھیک ہے۔ اسی حدیث میں فرمایا جو بندہ دن رات میں 3 دفعہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، مولا مجھے جہنم سے بچا لے، یا اللہ میں برداشت نہیں کر سکتا مجھے جہنم سے بچا لے، مولا مجھے جہنم سے بچا لے، فرمایا جو 3 دفعہ جہنم سے پناہ مانگے اللہ کے دربار میں، جہنم بول کے سفارش کرتی ہے، مولا ایڈا جو ڈردا پیا ہے اس نو بچا لے میرے تو، اس واسطے مانگو گے نا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو جب بھی اللہ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ سقفہ عرش الرحمن، اور لوگو جنت الفردوس وہ ہے جس کا چھت اللہ کا عرش ہے، اللہ کا عرش جس کا چھت ہو، اتنا اللہ کا قرب جسے نصیب ہو، بتاؤ اس کی کتنی موجیں ہوں گی۔ اچھا توجہ کرو جی، ایک حدیث کے بعد میں ایک حدیث سناتا ہوں پھر جنت کی بات کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ، یار ہوں خوش ہو بنجو، یار ہوں ڈراؤن والی گلاں نہ پیا کریندا، ہوں مزے دی گلاں کریندا پیا، ٹھیک ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، میرا اللہ کیا فرماتا ہے، اعددت لعبادی، او لوگوں سن لو، میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے، وہ کچھ تیار کر رکھا ہے، فرمایا کہ ایسے کان نہیں ہیں جنہوں نے جنت کے بارے میں کبھی کوئی سنا ہو، لا اذن سمعت ولا، فرمایا کہ ولا اذن سمعت ولا عین بصرت، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی آنکھ ایسی نہیں ہے جس آنکھ نے وہ نعمتیں پہلے دیکھ لی ہو، کوئی کان ایسا نہیں ہے جن کانوں نے ان نعمتوں کو سن رکھا ہو، اور فرمایا ولا خطر علی قلب بشر، او کما قال، فرمایا کوئی دل ایسا نہیں ہے جس دل میں کبھی اس وہاں تک خیال پہنچاؤ، وہاں تک خیال ہی نہیں پہنچ سکتا۔ اور لوگوں سن لو، میں نے جنت تیار کر رکھی ہے، لیکن توجہ کرو، اس جنت کی اللہ نے فرمایا، اللہ نے 8 ابواب، 8 دروازے بنائے۔ کتنے دروازے؟ 8 دروازے بنائے ہیں، اور فرمایا ان 8 دروازوں میں سے ایک باب ہے، اسمہ باب الریان، وہ ایک دروازے کا نام ہے باب الریان۔ یا رسول اللہ یہ کن لوگوں کے لیے؟ فرمایا جو میری امت کا مرد یا عورت
روزہ رکھے گا اللہ اس کو اسی دروازے سے جنت داخل کرے گا. ہاں، اور وہ کوئی دروازہ چھوٹا نہیں ہے. حدیث شریف ہے، مسند احمد کی غالباً حدیث ہے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، او لوگوں جنت کے 2 پلوں کے درمیان، اے پلے ٹھیک ہے، ان کو کھولو، 2 پلوں کے درمیان کتنا ڈسٹنس اور فاصلہ ہے. فرمایا او لوگوں جنت کے 2 پلوں کے درمیان 40 سال تک بندہ چلتا رہے دروازوں کا فاصلہ ختم نہیں ہوگا. ایک روایت میں آتا ہے مکہ سے بصرہ تک یہ جتنی بھی جگہ ہے اتنا فاصلہ 2 پلوں کے درمیان ہے. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، چل 1-2 باتیں اور سن. فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر نے، اور لوگوں جب بندہ وضو کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ جب بندہ وضو کرتا ہے اس کے بعد وضو کر کے آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر، انگلی نہ، بعض لوگ انگلی اٹھا کے ایسے دعا پڑھتے ہیں، انگلی نا، حدیث شریف کا مفہوم ہے اپنا چہرہ مبارک، اپنا چہرہ اٹھا کر اللہ کے سامنے یہ دعا پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمد سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. یہ دعا جب بندہ پڑھتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس بندے کے لیے اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے. ایک دعا پڑھنا 8 دروازے کھول گئے ہیں. فرمایا لوگوں جنت بڑی اعلیٰ چیز ہے. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود روایت نقل کرتے ہیں، اور لوگوں جنت اس کا ذکر ممکن نہیں ہے، ایسے آسان نہیں ہے اتنا ذکر. کیوں کہ اللہ کہتے ہیں کسی کان نے سنا ہی نہیں، کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے. لیکن قرآن و حدیث میں جو چیزیں آتی ہیں، قرآن ہے اس میں اللہ نے سورۃ زمر کی آخری آیتیں ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. قیامت کا دن ہوگا، جنتی لوگ جو ہوں گے ان کو لے، جن کے بارے میں جنت کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، ان کا لشکر اور قافلہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا. جب وہ جنت کے دروازوں پہ پہنچیں گے وہاں پر گیٹ کیپر کھڑے ہوں گے، وہاں پہ دربان کھڑے ہوں گے، اور جو ہی وہ جنتیوں کو دیکھیں گے فوراً کہیں گے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم. اور شاءاللہ وسدے رہو، اور شاءاللہ جیندے رہو، اور شاءاللہ وسدے رہو، اور شاءاللہ تواڈے تے اللہ دیاں سلامتیاں ہون. اللہ فرمایا وہ جنت میں جائیں گے، اس وقت وہ جنتی جنت میں پہنچنے کے بعد کہیں گے الحمدللہ، تعریفیں ساری اللہ کی. تعریفیں کس کی؟ ایک اللہ کی. کیوں جنتی کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں الذی صدقنا وعدہ، اور جو اللہ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا، روزے رکھو گے تو جنت دوں گا، نماز 5 وقت پڑھو گے تو جنت دوں گا، سود سے بچو گے تو جنت دوں گا، حرام سے بچو گے تو جنت دوں گا. وہ جو اللہ نے اپنے قرآن میں یا نبی پاک کی زبان پہ ہمارے ساتھ وعدے کیے تھے، اور لوگوں الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، اللہ نے وہ سارے وعدے آج سچے کر دکھائے. جنتی خوش ہو رہے ہیں. آگے توجہ، اللہ اکبر، ٹائم ہوتے ہو گئے. بڑی زبردست حدیث تھی خان صاحب. ہاں جی،
اچھا ٹھیک ہے جی، ایک حدیث ہے بڑی زبردست حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس بندے کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا. توجہ کر، بڑی زبردست حدیث ہے. میں اس بندے کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا. یا رسول اللہ و کیفیت، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا آخری جنتی، وہ جو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالا جائے گا اس کا حال کیا ہوگا؟ فرمایا وہ جہنم میں جل رہا ہوگا، گرتا پڑتا ہوا، لڑکتا ہوا، کریں ڈھے پیت کریں ڈے گر گیا، کرتے کرتے جہنم کے کنارے تک پہنچ جائے گا. جہنم کے کنارے تک پہنچ جائے گا اور وہاں پر جہنم کی طرف اس کا منہ ہوگا اور وہ کہے گا الحمدللہ. کیوں؟ یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ مسلمان ہے، اس لیے کہ مسلمان ہے، مومن ہے، لیکن گناہوں کی پاداش میں جہنم میں جل رہا تھا. وہ جب وہ جہنم سے نکل کے کنارے پہ بیٹھا ہوگا وہ کہے گا الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے تجھ جہنم سے محفوظ کر لیا. وہ جہنم کے کنارے پر بیٹھا ہوا ہوگا. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس کا حال یہ ہوگا کہ اس کا جسم کوئلے کی طرح جل چکا ہوگا. ایک دوسری حدیث میں آتا ہے اللہ فرشتوں سے فرمائے گا اب فرشتوں جن کے اندر ایمان موجود ہو رائی کے دانے کے برابر اس کو بھی جہنم سے نکال لو. اب کیسے پہچانے؟ سارے جو جہنم میں جل رہے ہیں پہچان کیسے ہوگی؟ حدیث شریف میں آتا ہے، خدا را اللہ کا واسطہ ہے میری بات توجہ سے لینا، کیسے پہچان ہوگی سارے جو جہنم میں جل رہے ہیں؟ فرشتوں کو اللہ فرمائے گا جاؤ فرشتوں جا کے دیکھو جن کے منہوں پر، جن کے چہروں پر، جن کی پیشانی پر سجدے کا نشان ہو وہ مومن ہے، اس کو جہنم سے نکالو. یہ رہتے نماز نہیں پڑھتا کتنے نشان ہو سی، اور کم از کم یہ نشان تو بناؤ، یہ ظاہری نشان نہ بنے، اللہ کے دربار والا نشان ہے. فرمایا کہ فرشتوں کو کہا جائے گا نکالو جس کے ماتھے پر، جس کے چہرے پر سجدے کا آثار ہو اس کو جہنم سے نکال کے لاؤ، ہم انہیں جنت میں پہنچا دیں. بہرحال وہ جو حدیث میں بیان کر رہا تھا، فرمایا بندہ باہر بیٹھا ہے، اچانک اللہ پاک کیا کریں گے؟ اس بندے کی نظر پڑے گی سامنے ایک بڑا خوبصورت درخت نظر آئے گا، خوبصورت درخت دیکھے گا اور بڑیاں مت ہو گئیاں، چھاں ڈٹھی کوئی نہیں، ٹھنڈک دیکھی کوئی نہیں، جہنم کے عذاب بھگت رہا تھا. کیوں ہی نظر پڑے گی جی میں آئے گا اللہ مہربانی فرما اور درخت کے نیچے مجھے بیٹھنے کی اجازت دے دے. اللہ فرمائے گا اچھا تو جو مجھ سے اجازت مانگ رہا ہے، اگر میں تمہیں اجازت دے دوں تو میرے ساتھ ایک وعدہ کر. یا اللہ کون سا وعدہ کروں؟ اللہ فرمائے گا اگر میں تمہیں وہاں تک پہنچا دیتا ہوں تو یاد رکھ دوبارہ مجھ سے اور کچھ نہیں مانگے گا. وہ کہے گا یا اللہ پکا وعدہ ہو گیا. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ اللہ اس کو اجازت دے گا، درخت کے نیچے بیٹھے گا، اس کی چھاؤں میں ٹھنڈک میں بیٹھے گا، درخت کا پھل بھی کھائے گا، پانی بھی پیے گا، ادھر ہی بیٹھا ہوگا. کچھ وقت گزرے گا اس کی نظر پڑے گی اس نالو بھی سونا درخت نظر آسی، اس سے بھی خوبصورت درخت، اس سے بھی خوبصورت درخت نظر آئے گا. یہ کہے گا اللہ مہربانی فرما اور دے تلے جھٹ بامن دے. توجہ ہے نا آپ کی؟ 2 بجے ختم کر دیں گے انشاءاللہ. یار بات سنو، اب قیمتی حدیث آ گئی ہے.
یا اللہ اس درخت کے نیچے مجھے بیٹھنے دے. اللہ فرمائے گا ہونے تے وعدہ کیتا ہے میں اور نہیں منگنا تے ہن کیوں پیا منگنا. اے اللہ تو تے بڑا مہربان ہے نا, تو بڑا رحیم ہے, مہربانی فرما دے مجھے اس درخت کے نیچے بیٹھا دے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جو دوسرا درخت ہے یہ پہلے سے بھی زیادہ گھنا اور خوبصورت ہوگا. یہ بندہ اٹھ کے وہاں پہ پہنچ جائے گا, ادھر جتنی دیر بھی بیٹھے گا, کھائے گا, پیے گا, اچانک نظر پڑے گی جنت کے قریب ایک درخت کھڑا ہوگا. یہ کہے گا اللہ ایک گل میں عرض کراں. اللہ فرمائے گا کیا کہنا چاہے. اے اللہ مہربانی کر مینوں وہ درخت تلے باون دے, میں اور کوئی شے نہ منگساں, کو اور کچھ بھی نہیں مانگوں گا. اللہ فرمائے گا یار ابھی جو تو نے کہا تھا میں دعا اور چیز نہیں مانگوں گا, پھر کیوں مانگ رہا ہے. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ اس سے کہے گا اچھا اگر ادھر جائے گا تو پھر اور تو کچھ نہیں مانگے گا. نہیں یا اللہ کچھ نہیں مانگوں گا. جب یہ وہاں پہ پہنچے گا جنت کی باؤنڈری اور دیوار قریب ہے, جب اس درخت کے نیچے بیٹھے گا جنت دیاں خوشبوئاں من لگوے سن اور جنت کی نعمتیں نظر آنے لگ جائیں گی تے منہ تو چھلکا پانی دا باہر آ جائے گا. تھوڑی دیر تو صبر کرے گا. میرے نبی نے فرمایا او لوگو پھر یہ اللہ سے مطالبہ کر دے گا مولا انت الکریم انت الرحیم انت الوہاب. اللہ تو ہی دینے والا, تو ہی کرم کرنے والا, تو ہی مہربانیاں کرنے والا, مہربانی فرما جنت کے دروازے تک پہنچا دیا ہے تو جنت بھی عطا فرما دے. یہ مانگے گا. اللہ فرمائے گا بات ہوا گل اے ہونتے ہیں آکھے میں نہ منگساں. تو تیسری دفعہ وعدہ پہ تو رہنا یا اللہ اب تو جنت دے دے, دروازے پہ بٹھا دیا ہے. اللہ فرمائے گا اچھا جا بھائی جنت میں چلا جا. حدیث شریف میں آتا ہے اندر جائے گا لوگوں کا رش دیکھے گا واپس مڑ آئے گا. اللہ وہ جیری جگہ ہی وہ تو لوگا ملک لئیے تیدہ رش میری جو کوئی جہاں ہی نہیں بچی. اللہ کہے گا جا تو صحیح, وہ پھر جائے گا پھر واپس آ جائے گا. یا اللہ میری جتنی تو جگہ ہی کوئی نہیں ہے میں کیسے اندر جاؤں. اللہ فرمائے گا تینوں نہیں پتا, تو آ تو صحیح میں تیرے ساتھ وعدہ کر رہا ہوں تمہیں کتنی جنت دوں. اللہ پوچھے گا تمہیں کتنی جنت دوں. یا اللہ بس تھوڑی جائی. اللہ فرمائے گا بندے آ سن لے اے جتنی دنیا ہے یہ دنیا اور اس جتنی اور یعنی دو دنیا جتنی میں تمہیں جنت عطا کرتا ہوں. جب اللہ کی یہ بات سنے گا آگے سے جنتی کہے گا, وہ نیا جنتی جو ہے وہ کہے گا اللہ میرے نال مذاق تا نہ کر, میرے نال مذاق تا نہ کر. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر جب پہنچے حدیث بیان کرتے ہوئے ہنس پڑے. ہنسے, شاگرد بیٹھے تھے. جیسے میں آپ کو حدیث سنا کے ہنسا ہوں نا, آپ کو حدیث سنا کے میں تھوڑا سا ہنسا ہوں. کیوں ہنسا ہوں؟ میں نے اس بات پہ عمل کیا. توجہ کر. عبداللہ بن مسعود ہنسے تو شاگردوں نے نہیں پوچھا بھئی حضرت ہنسے کیوں ہو. حضرت نے فرمایا یار پوچھ دے نو میں ہنسا کیوں ہوں, لیکن حضرت ہمیں تو خیال نہیں ہے آپ کیوں ہنسے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جب ہمیں اللہ کے رسول نے یہ بات بتائی تھی تو نبی علیہ السلام بھی ہنسے تھے, اور پھر جب اللہ کے نبی نے جب یہ بات اللہ کی سنی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنسے تھے. ہمیں بتایا اس وقت ہنسے تھے, اس لیے میں بھی ہنس رہا ہوں. الحمدللہ اس سنت پہ میں نے بھی عمل کیا, معمولی سا میں بھی ہنسا ہوں تاکہ سنت پہ عمل ہو جائے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس دنیا نالو 2 گنا بڑی جنت لے لے. اور یا اللہ میرے نال مذاق تا نہ کر, تو میرے نال مذاق. اللہ فرمائے گا ہم مذاق نہیں کرتے ہوتے, میں پاک ذات ہوں, مذاقوں سے پاک ہوں. چل اے دنیا نالو 2 گنا بڑی, 1 گنا بڑی نہیں, بلکہ فرمایا جاؤ فرشتو اس کو دکھا دو اپنا مسکن اور اپنی رہائش. اے آخری جنتی ہے, اس جنتی کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے دو. اوے اللہ کو بھائیو دعا منگیا کرو, اللہ جنت دے کہنے کونے جگہ دے دے. ٹھیک ہے. او حدیث ہوں یاد ہے نا, یہ 3 دفعہ 24 گھنٹہ 3 دفعہ دعا منگے تو جنت سفارش کریں دی. یاد ہے حدیث جو پہلے سنائی ہے. ہن منگسو نا تے منگی جدہ بھی کرو اللہ کو جنت الفردوس منگی کرو. ٹائم بہرحال اوور ہو گیا ہے, آپ کی ڈیمانڈ پہ ہوا ہے, بس اللہ پاک قبول فرما لے.